اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں تیسرا بنیادی رکن ہے، جس کی پابندی توحید و رسالت اور نماز کے بعد فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی فرضیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بلا استثناء مرد و زن تمام اہل اسلام سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں دو چیزیں بصراحتاً بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف روزے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری بات کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ سکہ روایت کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعہ کے بعد نازل ہوا، اور اسی مہینے میں آیت روزہ بھی نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے کوئی بھی شخص اس مہینے کو پائے اور وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت روزہ رکھنے کا حکم ہر اس صاحب ایمان کو فرما رہے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اس مہینے کو پائے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی طرح قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے روزے بھی پہلی امتیں بڑی اہتمام سے رکھتی تھی۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد ان روزوں کو سنت کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدت العمر یہ معمول رہا کہ وہ عاشورہ اور ایام 20 کے روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان روزوں کو سنت کا درجہ حاصل ہے۔ روزے کی فرضیت کا منکر کافر اور اس کا تارک گناہگار ہے، کیونکہ جو روزہ ہے ارکان اسلام ہے، جو ارکان اسلام کا منکر ہوگا وہ بنیادی ارکان کا، اسلام کے بنیادی ارکان کا منکر ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کا تارک ہے، مطلب کہ جو اس کو رکھ نہیں سکتا کسی عذر کی وجہ سے یا عذر کے علاوہ کسی وجہ سے جو اس کو نہیں رکھتا، وہ جو اس کا تارک ہے وہ گناہگار کہلائے گا۔ دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ جو انسان روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کو تقوی حاصل نہیں ہوتا، وہ تقوی حاصل نہیں کر سکتا، وہ یعنی روزے کا مقصد ہی نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزہ رکھ کر اس کا مقصد بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔